تو جب اصحاب و انصار ابا عبداللہ حسین اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے اللہ کے حضور سرخرو اور سرفراز ہو کر داخل خلد بری ہو چکے اور اپنے امام پاک کے اہل بیت اور اولاد ہاشم سے پہلے مرتبہ شہادت پر فائز ہو گئے، تو خاندان اہل بیت کے افراد خواہ وہ بڑے تھے یا چھوٹے، اپنے قائد اور امت کے امام فرزند رسول ثقلین پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے بے چین ہو گئے۔ ہر ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان میں اگر کوئی سن میں چھوٹا تھا پھر بھی اولاد ابو طالب ہونے کے ناطے شیرانہ انداز میں تیار ہو کر میدان جانے کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ موت کا بھیانک تصور ان کے نزدیک بہشت کی خوشخبری میں تبدیل ہو چکا تھا۔ مصائب و آلام کے پہاڑ ان کے عزم و استقلال کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن رہے تھے، بلکہ سمٹ کر ان کی ٹھوکر سے رائی کی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔ ہر ایک اپنے باوقار امام کی خدمت میں اذن جہاد لینے کے لیے دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں تھا، مگر امام عالی مقام کو ان کا مرنا منظور نہیں تھا، اسی لیے اجازت دینے میں پس و پیش سے کام لینے لگے۔ مجاہدین راہ حق نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ اپنے جیتے جی فرزند رسول پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اپنی جان دے دیں گے مگر عزیز زہرا کی جان بچائیں گے۔ لہٰذا کبھی تو امام کے ہاتھوں کو بوسے دے کر اور کبھی پاؤں کو چوم کر اجازت لینے کی کوشش میں کامیاب ہو جاتے تھے، اور رلا دینے والے اور دل دہلا دینے والا منظر اس وقت سامنے آتا جب یہ ہاشمی جوان میدان کی طرف جانے والے کسی مجاہد کو رخصت کرتے اور آخری الوداع کہتے۔ امام حسین علیہ السلام کے اعلیٰ مصائب کی وجہ سے آنسوؤں کے سیلاب میں ڈوب کر اس مجاہد فی سبیل اللہ کو چوم چوم کر اور گلے لگا لگا کر رخصت کرتے۔ ساتھ وہ دیکھتے کہ حسین مظلوم کا ایک اور ساتھی انہیں داغ مفارقت دے کر عروس شہادت سے ہمکنار ہونے جا رہا ہے اور فرزند رسول بے یار و مددگار ہوتے جا رہے ہیں۔ خون کے پیاسے دشمن لمحہ لمحہ ان کے گرد گھیرا تنگ کرتا جا رہا ہے، اور عصمت کی ورثہ دار بیویاں، نبی کی بیٹیاں اپنے اپنے وارثوں سے محروم ہوتی جا رہی ہیں اور ان کے غم میں گریہ و ماتم کی صدائیں بلند کر رہی ہیں۔ تو اس تصور کے ساتھ دنیا ان کی آنکھوں میں تاریک ہو جاتی، مگر کیا کہنے امام الصابرین کے کہ خالق نے انہیں اس قدر حوصلہ عطا فرمایا کہ دل دہلا دینے والے حادثات، ہولناک اور بھیانک منظر ان کے پائے استقلال میں رائی برابر بھی لغزش پیدا نہیں ہونے دیتے، اور اس قسم کا حوصلہ صرف اور صرف امام الصابرین سبط رسول الثقلین فرزند علی و بطول یعنی حسین علیہ السلام میں ہی پایا جا سکتا ہے۔ غرض اب بنی ہاشم کے افراد کی اس میدان کی طرف جانے کی باری آئی۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ بنی ہاشم سے مراد اولاد ابو طالب علیہ السلام ہے، یعنی اولاد علی، اولاد جعفر طیار، اولاد عقیل، اور اولاد علی علیہ السلام میں سے سید الشہداء جناب ابو الفضل اور ان کے مادری بھائی، اور سید الشہداء کی اولاد میں سے جناب شہزادہ علی اکبر اور علی اصغر نمایاں نظر آتے ہیں۔ مورخین کے اس بارے میں 3 اقوال ہیں کہ بنی ہاشم میں سب سے پہلا شہید کون ہے۔ چنانچہ ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے شہید قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس ہیں، جیسا کہ تذکرۃ القاص کے مصنف نے ذکر کیا ہے، اور شعبی نے بھی اسی قول کو لیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل۔ اس قول کو سروی نے مناقب میں، شیخ صدوق نے امالی میں اور حائری نے روضۃ المجالس میں ذکر کیا ہے۔
تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت علی اکبر ہیں۔ اس قول کو اکثر مورخین نے ذکر کیا ہے، مثلاً ابن اسیر نے کامل میں، شیخ مفید نے الارشاد میں۔ اس قول کی تائید زیارت ناہیہ کے اس جملے سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ پر اس طرح سلام کیا گیا ہے: سلام ہو آپ پر اے نسل ابراہیم کے بہترین خاندان کی اولاد، جو کربلا میں سب سے پہلے درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ لہٰذا ہم بھی اسی قول کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم شکل پیغمبر نور دیدہ حسین ابن علی کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، علی اکبر کی شخصیت کا جامع عنوان تعارف خود حضرت سید الشہداء نے ان الفاظ میں فرمایا کہ یہ میرا جوان بیٹا رفتار و گفتار اور کردار میں سب لوگوں سے زیادہ رسول پاک کے مشابہ ہے۔ آپ کا کون کتنا تعارف کرا سکتا ہے؟ کربلا کے میدان میں عاشورہ محرم کے دن حضرت علی اکبر کی عمر کے بارے میں مورخین کے مختلف اقوال ہیں، جن میں آپ کی عمر 27 برس بتائی گئی ہے اور بعض دوسری کتابوں میں آپ کی عمر کم سے کم 18 سال بیان کی گئی ہے۔ جیسا کہ مقتل الحسین خوارزمی میں جناب علی اکبر کے میدان کے طرف جانے کی اس طرح منظر کشی کی گئی ہے: حضرت علی ابن الحسین یعنی علی اکبر میدان کی طرف بڑھے۔ آپ کی والدہ کا اسم مبارک لیلی ہے، جو ابی مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی کی دختر نیک اختر ہے۔ اس وقت آپ کی علی اکبر کی عمر مبارک 18 سال کی تھی۔ اس مقام پر ہم اس بات کی وضاحت بھی کرتے چلیں کہ عروہ بن مسعود اسلام کے 4 عظیم سرداروں میں سے ایک تھے اور 2 بڑے آدمیوں میں سے ایک تھے، جن کے بارے میں خداوند عالم نے کفار قریش کی بات کو بیان کرتے ہوئے سورہ زخرف آیت نمبر 31 میں فرمایا، یعنی یہ قرآن 2 بستیوں کے کسی بڑے سردار پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ ان 2 میں سے ایک عروہ بن مسعود ہے۔ ابھی عروہ اسلام نہیں لائے تھے کہ کفار قریش نے انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صلح کے لیے حدیبیہ بھیجا۔ جب 9 ہجری میں رسول اکرم طائف سے واپس تشریف لے آئے تو اسلام قبول کیا اور حضور سے اپنے وطن واپس جانے کی اجازت لے کر آ گئے اور اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی۔ ایک مرتبہ نماز کے لیے اذان کہہ رہے تھے کہ کسی نے انہیں تیر کے ذریعے شہید کر دیا۔ جب اس بات کی اطلاع رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ نے فرمایا، عروہ کی مثال صاحب یاسین یعنی مومن آل یاسین جیسی ہے کہ انہوں نے بھی خدا کی طرف دعوت دی تھی مگر لوگوں نے انہیں شہید کر دیا تھا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں 4 سردار ہیں: بشر بن ہلال عبدی، عدی بن حاتم طائی، سراقہ بن مالک اور عروہ بن مسعود ثقفی۔ جناب علی اکبر کی مادر گرامی جناب لیلی کی والدہ کا نام میمونہ ہے، جو ابو سفیان بن حرب کی بیٹی اور معاویہ کی بہن اور یزید کی پھوپھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بروز عاشوراء عمر ابن سعد نے علی اکبر کی طرف ایک آدمی کو یہ پیغام دے کر بھیجا، چونکہ آپ کی نعوذ باللہ امیر المومنین یزید کے ساتھ رشتہ داری ہے اور ہم اس رشتہ داری کا پاس کرتے ہوئے آپ کو امان دینا چاہتے ہیں اگر آپ اسے قبول کریں۔ غیرت مند شہزادے نے بڑی حقارت کے ساتھ اس امان کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ رسول خدا کی قرابت کو چھوڑ کر تم ملعون کی قرابت کو اختیار کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ ابھی بتایا جا چکا ہے، شہزادہ علی اکبر نے بڑی مشکل کے ساتھ اپنے والد گرامی سے میدان کارزار میں جانے کی اجازت مانگی اور امام نے شہزادے کو اجازت دے دی۔ جب وہ میدان میں جانے لگا تو مظلوم باپ نے اپنی ریش مبارک آسمان کی طرف کر کے اپنے رب سے یوں مناجات کی، بار الہا تو ان لوگوں پر گواہ رہنا کہ ان کی طرف ایک ایسا جوان جا رہا ہے
جو رفتار، گفتار اور کردار کے لحاظ سے تیرے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مشابہ ہے۔ جب ہمیں تیرے رسول کے چہرے کی زیارت کا شوق ہوتا تو ہم اس کے چہرے کی زیارت کر لیتے تھے۔ بارے الہ تو ان لوگوں سے زمین کی برکتیں اٹھا لے، ان کے درمیان تفرقہ ڈال دے، انہیں ٹکڑیوں میں بانٹ دے، ان کے حکمرانوں کو کبھی بھی ان سے راضی نہ ہونے دے، اس لیے کہ ان لوگوں نے ہمیں دعوت دے کر بلایا کہ ہماری نصرت کریں گے، پھر ہم پر ہی حملہ آور ہو گئے اور ہم سے جنگ کر رہے ہیں اور ہمارے پیاروں کا خون بہا رہے ہیں۔ اس کے بعد امام علی مقام علیہ السلام نے عمر سعد کو کہا، عمر سعد، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ خدا تمہاری نسل کو قتل کرے، جس طرح تو میری نسل کے خاتمے پر پردے پہ ہے، تیرے ہر کام سے برکت اٹھا لے، تجھ پر ایسے شخص کو مسلط کرے جو تجھے بستر موت پر موت کے گھاٹ اتار دے۔ تو نے رسول کریم کے ساتھ میری قریبی رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ امام علی مقام سے حضرت علی اکبر نے اجازت لی اور میدان کارزار کی طرف آئے اور عشق پڑھنا شروع کر دیا۔ میں ہوں حسین ابن علی کا فرزند علی اکبر، قسم ہے بیت اللہ کی ہم ہی رسالت مآب کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ خدا کی قسم ایک بدکار انسان ہم پر حکومت نہیں کر سکتا۔ میں تم پر نیزے کے اس قدر وار کروں گا کہ وہ ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور ایک ہاشمی کی جوان کی حیثیت سے تلوار کے ذریعے تمہیں ایسے ماروں گا کہ یاد رکھے گی۔ آپ رجز بھی پڑھتے جاتے اور تلوار اور نیزے سے وار بھی کرتے جاتے۔ اس حد تک گھمسان کی جنگ کی کہ دشمنوں کے فوجیوں کی چیخیں بلند ہونے لگ گئیں۔ روایات کے مطابق 3 دن کی بھوک اور پیاس کے باوجود آپ نے 120 یزیدیوں کو جہنم رسید کیا اور خود بھی تلواروں اور نیزوں کے وار سے بہت سخت مجروح ہو گئے تھے۔ زخمی حالت میں اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، بابا، پیاس نے مجھے مار ڈالا ہے، لوہے کی سنگی نے مجھے پریشان کر دیا ہے، کیا کوئی سبیل ہو سکتی ہے کہ مجھے پانی کا ایک گھونٹ مل جائے جس سے میں پیاس بجھا سکوں؟ پھر آپ دیکھیں گے کہ میں دشمن کے ساتھ کیسے جنگ کرتا ہوں۔ یہ سن کر سید الشہداء پر گریہ طاری ہو گیا اور فرمانے لگے، میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ ہی کے لیے نہیں بلکہ تمہارے نانا محمد اور تمہارے دادا علی کے لیے بھی یہ نہایت سخت موقع ہے کہ تم انہیں پکارو اور وہ جواب نہ دے سکیں، یا ان سے مدد طلب کرو اور مدد نہ کر سکیں۔ ہاں البتہ میری جان، تم اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ علی اکبر نے اپنی زبان شاہ تشناک آم کے منہ میں دی اور حسین نے اسے چوسنا شروع کر دیا۔ پھر امام نے اپنی انگشتری علی اکبر کو دی اور فرمایا، اسے منہ میں رکھ لو اور جاؤ میدان میں۔ مجھے امید ہے کہ شام ہونے سے پہلے پہلے اپنے نانا رسول کے ہاتھوں سے جام کوثر پیو گے اور پھر کبھی پیاسے نہیں ہوگے۔ امام علی مقام کے حکم کے مطابق علی اکبر میدان میں آئے، رجز پڑھا اور دشمن پر حملہ آور ہوئے، خوب جنگ کی اور 200 لعینوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ حضرت علی اکبر نے رجز پڑھا اور دشمن کی کاری ضربیں لگائیں، حتیٰ کہ ابن زیاد کی فوج ان کے وار سے بچنے کے لیے پناہ ڈھونڈنے لگی۔ اتنے میں مرہ بن منقذ کی نگاہ پر پڑی تو کہنے لگا، میرے اوپر تمام اہل عرب کا گناہ ہو اگر اب کی مرتبہ وہ میرے پاس سے گزرے اور میں اسے قتل کر کے اس کے باپ کو سوگوار نہ بنا دوں۔ اب جو علی اکبر دوسری مرتبہ وہاں سے گزرے تو مرہ نے چھپ کر پشت پر نیزے کا ایسا وار کیا جس سے علی اکبر گھوڑے کی زین پر نہ سنبھل سکے اور زمین پر گرتے وقت گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دیں۔ گھوڑے کی آنکھوں میں خون بھر چکا تھا، اسے کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ انہیں دشمن کی صفوں میں لے گیا۔
تاریخ کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب روح قدس عنصری سے پرواز کرنے لگی تو ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ فریاد کی، یہ ہمارے نانا رسول ہیں جنہوں نے بہشت کے جام سے ایسا سیراب کر دیا کہ اب میں کبھی پیاسا نہیں ہوں گا، اور وہ آپ سے بھی کہہ رہے ہیں آپ جلدی آ جائیے کہ جام بہشت آپ کے لیے رکھا ہے۔ اپنے جوان بیٹے کی فریاد کو سن کر امام مظلوم نے علی اکبر سے فرمایا، اے میرے نور نظر، خدا غارت کرے ایسے لوگوں کو جنہوں نے تمہیں شہید کیا۔ یہ لوگ خدا اور رسول خدا کی حد کی حرمت کے لیے کس قدر جری ہو چکے ہیں۔ اکبر بیٹے، تمہارے بعد اس دنیا پر خاک ہے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ خیمہ گاہ سے مخدرہ جلدی سے باہر آئی، جو ان الفاظ کے ساتھ بیان کرتی ہوئی گریہ کر رہی تھی، ہائے میرے پیارے، ہائے میرے دل کے میوے، ہائے میری آنکھوں کے نور، اور خود کو علی اکبر کے لاشے پر گرا دیا۔ حسین مظلوم نے اس مخدرہ کا ہاتھ پکڑا اور خیمے میں پہنچا دیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون مخدرہ ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ علی کی بیٹی اور حسین کی بہن زینب ہیں۔ اس کے بعد حسین نے اطفال بنی ہاشم سے فرمایا، آؤ میرے بچوں، میرے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر کا لاشا اٹھانے میں مدد کرو۔ جب سید الشہداء مظلوم کربلا اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر پہنچے تو اس کے رخسار پر اپنا منہ رکھ کر پردرد لہجے میں شہید بیٹے سے اپنی مجبوریت کا اظہار کیا اور کہا، تمہارے بعد دنیاوی زندگی پر خاک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ میں بے گناہ کا پاکیزہ خون لے کر آسمان کی طرف پھینکا، جس سے ایک قطرہ بھی زمین پر نہ آیا۔ پھر بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی مدد سے علی اکبر کی میت کو خیام میں لا کر باقی شہداء کے لاشوں کے ساتھ رکھ دیا اور کہا، واہ غربتا، ہائے اللہ، میں اس جنگل بیابان میں غریب ہو گیا۔ امام مظلوم معزون غم کی حالت میں خیمے کی طرف واپس آئے۔ سکینہ نے بابا کے سامنے آ کر اپنے بھائی علی اکبر کے بارے میں پوچھا تو امام نے فرمایا، سکینہ بیٹی، صبر تمہارے خاندان کا خاص شیوا ہے۔ سکینہ نے عرض کیا، بابا، مقام انصاف ہے، اس بہن کا بھائی دشمنوں کے ہاتھوں سے مارا جائے، وہ کیسے صبر کرے؟ علی اکبر کی عظمت اور شان کا اندازہ طیارت الہیہ کے ان الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے کہ جن کے ذریعے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف نے آپ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اے خاندان ابراہیم خلیل کی بہترین اولاد، اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر اور آپ کے والد گرامی پر۔ جب وہ آپ سے کہہ رہے تھے، میرے پیارے، خدا ایسے لوگوں کو غارت کرے جنہوں نے تمہیں شہید کیا۔ یہ لوگ رب رحمان اور پیغمبر عظیم الشان کی حد کی حرمت کرنے کے لیے کس قدر جری ہو چکے ہیں۔ اے شہید راہ خدا، گویا میں آپ کے ساتھ آپ کے والد کے سامنے موجود ہوں اور کافروں کے ساتھ جنگ کر رہا ہوں۔ آخر میں امام زمانہ فرماتے ہیں، خداوند عالم ہمیں آپ کے زائرین میں اور آپ کے نانا، دادا، بابا، چچا اور مظلومہ ماں کے رفیقوں میں قرار دے، اور میں اظہار برات کرتا ہوں آپ کے ظالم دشمنوں سے۔